بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرات گرامی، ایک دو دن میں ہم رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن سکو۔ حضرات، روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ تقوی انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ جو بھی مومن صحت مند ہے، عاقل اور بالغ ہے، اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ تقوی کی صفت سے متصف ہو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی انسان کی وہ صفت ہے جو انسان کو برائی کرنے سے روکے اور اچھائی پر آمادہ کرے۔ بالکل اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے انسان کے جسم میں ایک قوت دفاع ہوتی ہے جو انسان کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، ایسے ہی انسان کے روح کے لیے تقوی ضروری ہے۔ اگر تقوی انسان میں ہے تو انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اچھائیاں اختیار کرتا ہے اور اللہ کو وہ حاضر و ناظر سمجھتا ہے۔ روزے کے اندر یہی کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے۔ جب ہم سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور شہوانی تعلقات سے رکے رہتے ہیں تو ہمارے اندر اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور روزے کے دنوں میں نہ صرف یہ ممنوعات سے ہم کو دور رکھا گیا ہے، یعنی جن چیزوں سے بچنا ہے، بلکہ اچھائیاں بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک طرف ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پانی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی شہوت پر کنٹرول کرتے ہیں، دوسری طرف عبادات کو بڑھا دیا گیا ہے۔ تراویح، تلاوت، اذکار، نوافل، صدقہ، خیرات، اور انسان ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے روزے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ اگر کسی نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، کسی نے غیبت کرنی نہیں چھوڑی، تو گویا اس نے اپنے روزے کو پھاڑ دیا، اس کو نقصان پہنچایا۔ لہذا ایک صحت مند انسان وہی ہے جس کا جسم بھی بیماریوں سے محفوظ ہو اور جس کی روح بھی پاکیزہ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ہی صحت مند لوگ ہیں، پہلے سے زیادہ ان کا وزن زیادہ ہے اور وہ اپنے آپ کو چیک اپ کرواتے ہیں اور بہت سی صحت کی اسکیمیں اختیار کرتے ہیں۔ اور آج کل کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم اپنے گھروں میں مقید ہیں تاکہ ہمارا جسم اور ہماری روح صحیح سلامت رہے۔ روزہ برائیوں سے لڑنے کے لیے قوت فراہم کرتا ہے جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم غذائی اشیاء اور بہت سی قوت والی چیزیں کھاتے ہیں تو ہمارا امیونٹی پاور بڑھتا ہے جو بیماریوں سے لڑنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تقوی اگر انسان کے دل و دماغ کو متاثر کرتا ہے، اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو انسان اپنے سماج کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور
اس کے علاوہ آخرت میں اس کو بلند درجات نصیب ہوتے ہیں۔ جنت جن افراد کے لیے تیار کی گئی ہے وہ متقی لوگ ہیں، وہ اعلیٰ صفت سے متصف لوگ ہیں۔ جو تقوی والے لوگ ہوں گے ان کے لیے ہوں گے، وہ غیر معیاری لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں وہ خدا کی نگاہ میں محبوب ہیں، وہ اعلیٰ صفت سے متصف ہیں۔ جس طریقے سے ہم بیماریوں میں اپنے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ ہمارا جسم صحت مند ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کی اجازت دے دی جاتی ہے، اسی طریقے سے ہم اپنے روح کو محفوظ رکھنے کے لیے، روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہمارا وزن کم ہو رہا ہے اور ہمیں ایک نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ ہمارے جسم کے لیے بھی مفید ہے، ہمارے روح کے لیے مفید ہے، اور وہ صفت پیدا ہو رہی ہے جس کے لیے اللہ نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، یعنی اللہ کی تابعداری اور اس کی بندگی بغیر دیکھے ہوئے۔ جب ایک انسان بغیر دیکھے ہوئے، اللہ کا بغیر مشاہدہ کیے ہوئے، اس کو حاضر و ناظر سمجھ کر، جب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کمرے میں کھانے سے رک جاتا ہے، پینے سے رک جاتا ہے، نہ کوئی کیمرہ وہاں لگا ہوتا ہے، نہ کوئی پہرے دار وہاں پر موجود ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو وضو میں جب کلی کرتا ہے تو پانی اس کے منہ کے اندر جاتا ہے، اور وہ سرحد جہاں سے پانی واپس لے آتا ہے، اگر وہ چاہے، اگر وہ خدا کا استحضار نہ کرے تو وہ پانی اپنے حلق کے نیچے اتار سکتا ہے، وہاں پر خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں، یہی وہ صفت ہے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، کہ جب انسان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی اس کو واچ کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہ ہو، اور وہ اس حال میں بھی اللہ کا لحاظ کرے، تو اس صفت کا نام تقویٰ ہے۔ انسانیت کی بقا کے لیے تقویٰ بے انتہا ضروری ہے۔ آج جس طریقے سے دنیا میں ظلم و ستم ہے، اگر اسے کوئی روک سکتا ہے تو وہ خدا کی بندگی کا احساس ہے اور جواب دہی کا احساس ہے انسان کو، وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسی روحانی احساس کے ساتھ تقویٰ اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر اس عبادت میں شامل ہونا چاہیے، اور جو اس کی روح ہے روزے کی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس صفت سے متصف فرمائے اور آپ کو بھی نوازے۔